جناب دین و دنیا کے اس سیگمنٹ میں ہم آج ڈسکس کریں گے صبر اور تقویٰ کو. صبر بہت اچھی طرح آپ نے ڈیفائن تو کر دیا. ماشاءاللہ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے صبر کو اچھا خاصا اسٹڈی کر لیا ہے عائشہ نے. اسٹڈی تو کر لیا ہے لیکن صبر کرنا ابھی تک نہیں آیا. وہ ہمارے علماء کرام بتائیں گے کہ کیسے کیا جا سکتا ہے صبر. صبر کا واقعی امتحان ہوتا ہے جب صبر کو اپلائی کرنا پڑتا ہے اپنی پریکٹس میں, اپنی پریکٹیکل لائف میں. بہرحال علماء کرام ہمارے ساتھ الحمدللہ یہاں موجود ہیں, اور علماء اللہ رب العالمین کا انعام ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین ہمیں ان انعامات سے بھرپور استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دائیں طرف بائیں طرف پہلے بیٹھے ہیں جناب سید عمران کاظمی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں علامہ صاحب؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ گرمی زیادہ تنگ تو نہیں کر رہی؟ ٹھیک ہے بس. ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ کے برابر میں تشریف فرمایا ہمارے مفتی محمد ندیم صدیقی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم کیسے السلام. صدیقی صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. اچھا جی, ہم آتے ہیں علامہ صاحب آپ کی طرف کہ صبر اللہ رب العالمین صبر کو بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن میں 70 سے زیادہ موقع پہ صبر کا لفظ استعمال کیا 70 سے زیادہ مقامات. اس میں اکثر میں تاکید کی گئی اصبروا واصبروا اصبروا ان اللہ مع الصابرین. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اور صبر کے لیے بارے میں بتایا کہ ہم تمہیں آزمائش کریں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم تمہاری ضرور بس ضرور یعنی مستقل تاکید کے ساتھ کہا ہے ہم تمہیں آزمائش کریں گے. تو وہ جو صابرین ہیں, آزمائش کس سے ضرور ہوگی؟ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. ان سب چیزوں سے, بھوک سے, خوف سے, چیزوں کا کم ہو جانا, مال کا کم ہو جانا, نفس کا بیمار پڑ جانا, یہ تمام آزمائیں گے. وَبَشَّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور خوشخبری دے دو ان صبر کرنے والوں کو جو اس آزمائش سے گزر گئے. کیا بات ہے, کہ وہ ان کے لیے بشارت دے دو کہ ان کے لیے. سبحان اللہ. اور جب وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم اللہ کے لیے ہیں, ایک لفظ ایک جملے کے اندر کل ادا کر دیا کہ ہم اللہ کے لیے ہیں, اللہ کے پاس واپس جانا ہے. ہمارا دنیا میں بہت زیادہ کام نہیں ہے. سبحان اللہ. جہاں ہم نے اللہ کی آزمائش دینی ہے, زندگی گزارنی ہے, زیادہ دن نہیں ہے انسان کے, پتہ نہیں چلتا کہ انسان کو وقت گزر جاتا ہے. تو ہم تو اللہ کے پاس وہیں سے آئے ہیں, اسی کے ہیں, اور وہیں واپس جانا ہے. تو اس دنیا پہ کیا افسوس اور کیا نہ کرنا اور کیا کرنا. لہٰذا صبر اور مستقل صابرین کی بارے میں مداح میں پروردگار نے تعریف کی ہے, اور صبر کرنے والوں کو ہی نتیجے جنت ملے گی, اور تمام جو حاصل ہوں گی نعمتیں وہ صبر کرنے والوں کو, صابرین کے لیے. صابرین. ایک صبر کے ایک لفظ کا میں معذرت کرتا ہوں, صبر کے لفظ یہ بھی بتا دینا صبر ہے کیا؟ صبر جو ہے کہ صبر حق پر قائم رہنا, حدود میں قائم رکھنا اپنے آپ کو. یعنی اللہ نے ایک حدود آپ کی تعین کر دی کہ دیکھو یہ تمہارا مال ہے, یہ اس کا مال ہے, تم اس کا مال نہیں لے سکتے. یہ تمہارے حدود ہیں, یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. اب انسان کا بس حد آتی ہے تو بھوک لگی, اس کو بھوک لگتی ہے, جو تو وہ چاہتا ہے کہ میں کہیں سے اچھا مال کھاؤں, اچھی چیزیں میں بھی کھاؤں. تو اللہ نے کہا نہیں, صبر کرنا, یہیں رکو, اپنی حدود میں رکھو. جو ہے صبر شکر کے ساتھ یہی پہ قائم رہنا ہے, جو دستیاب ہے اس پہ ہی صبر کرنا, اسی حد میں قائم رہنا ہے تمہیں, حد سے تجاوز کرنا نہیں ہے. اچھا, اب یہ بھی مطلب نہیں کہ انسان کمائے نا, خوب کمائے, دولت کمائے, خود خریدے, لیکن حدود جو اللہ نے معین کی ان سے تجاوز نہ کرے, ان حد کو باہر نہ جائے. چاہے خوف ہو, خوف میں کیا چھوڑ دے آدمی اپنا دین ایمان, نہیں. آزمائش ہوتی ہے کہ انسان اپنی حدود میں قائم رہتا ہے یا نہیں. اگر حدود میں قائم ہے اللہ کی بتائی ہوئی تو پھر اس کے لیے خوشخبری ہے, اس کے لیے بشارت ہے, اس کے لیے جنت ہے, اور دنیا میں بھی کامیابی ہے. لیکن صبر کا ایک مطلب یہ عام کچھ تھوڑا سا غلط لیا جاتا ہے کہ ظلم پہ صبر کر لینا. ظلم پہ صبر نہیں کیا جاتا. دیکھیے اس طرح کی بات نہیں ہے. وہ بعض اوقات اس کی تقسیم ہے, بعض اوقات ظلم پہ صبر کر لینا ظالم کو تقویت دیتا ہے. جی, اللہ نے حدود اگر معین کی ہے کہ تم اپنا حق لو, ٹھیک ہے, تم اپنے حق کا مطالبہ کرو, تم جاؤ دفاع کرو, تو وہاں دفاع کرنا اللہ کی حدود ہیں, وہ صبر کرنا نہیں. جس ظالم کے اوپر ہمارا نہیں چلتا ہو, نہیں چلتا, بس ہم کچھ نہیں کر سکتے, جان کو خطرہ ہے, ہماری اموال کو خطرہ ہے, بعض مواقع جہاں ہم حدود سے تجاوز, وہاں وہ صبر کہلائے گا. تو مطلب ہے کہ یہاں پر میں ایک بات تھوڑی سی آپ سے کلیریفیکیشن چاہوں گا کہ جو ہمارے اوپر آج کل جیسے ہمارے بد اعمال کے سبب ہی صحیح
ظالم حکمران ہم پر مسلط ہیں. اب یعنی اگر میں کسی جگہ اپنا حق لینے جاؤں وہ مجھے حق نہیں دیتا تو اب میں کہتا ہوں اس سے میں ٹکرا جاؤں تو پتہ چلتا ہے وہ تو بہت بڑی پارٹی کا آدمی ہے, وہ تو مجھے اٹھا کر کے غائب کروا دے گا, 4 دن میری لاش نہیں ملنی ہے. تو پھر یہاں پر میں صبر کر جاؤں, مطلب جیسے سب پاکستانی کر رہے ہیں. دیکھیں ایک یہ ایسی بات نہیں ہے, صبر کر کے مطلب اس سے کوشش سے پیچھے ہٹ جانا یہ کبھی بھی نہیں ہٹنا چاہیے. جو آپ کے لیے بس میں ممکن ہے وہ آپ کام انجام دیں. آپ جیسے بہت سارے لوگ ہیں, آپ ان سے بات کریں, آپ کہیں ہم لوگ ملتے ہیں, ساتھ میں مل کے اپنے حق کا دفاع کرتے ہیں, مطلب ڈائیلاگ کر کے اچھے احسن طریقے سے ہم اپنا حق تو حاصل کر سکتے ہیں, اور پھر بھی نہ ملتا ہو تو پھر بہرحال اللہ سے شکایت کریں, صبر کریں, اور جو بہرحال ٹھیک. ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے توجیہ بیان فرمائی. علامہ صدیقی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا, اللہ عز و جل نے صبر کے بارے میں انہوں نے ارشاد فرما دیا کیا کچھ, رسول اللہ علیہ السلام نے صبر کے بارے میں کیا احکامات صادر فرمائے؟ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہر موقع پر صبر کیا. اگر آپ مکے کی زندگی کو دیکھیں تو کفار نے کس کس طرح کے مظالم آپ پر نہیں ڈھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے میدان میں تشریف لے گئے تبلیغ دین کے لیے تو وہاں کے لوگوں نے اوباش نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پہ رسی باندھ کر آپ کو گھسیٹتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارتے تھے, لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صبر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا, پہاڑوں کے فرشتوں کو کہا, اس پہاڑ کے فرشتے نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اگر آپ چاہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں. ہوا کے فرشتوں کو بھیجا, اور فرشتے نے کہا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب اگر آپ چاہیں تو میں ایسی ہوا چلاؤں کہ ان لوگوں کو ملیاں میٹ کر دوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی صبر کیا اور یہ کہا کہ مجھے ان میں ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں جو دین کو قبول کریں گے, اسلام کی خدمت کرنے والے ہوں گے. تو غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صبر سے عبارت ہے, چاہے وہ مکے کی زندگی ہو یا مدینے کی بھی زندگی ہو. مکے کی زندگی میں تو کفار کے مظالم, ان کی طعن و تشنیع, اپنے لوگوں کی طعن و تشنیع, اپنے لوگوں کا ساتھ چھوڑ جانا. ایک تو صبر ہوتا ہے کہ غیر آپ کو کوئی دوسرا شخص آپ کو ستا رہا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا مخالف ہے, یہ میری چیزوں کو نہیں جانتا, یہ میرے معاملات کو نہیں سمجھتا, لیکن جب آپ کا اپنا جس نے آپ کی زندگی کو دیکھا ہو, جس نے آپ کے معاملات کا مشاہدہ کیا ہو, اگر وہ آپ کی مخالفت کر دے, وہ آپ کے در پہ ہو جائے تو پھر اس وقت انسان کو کافی چوٹ پہنچتی ہے. علامہ صدیقی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ تو رسول اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں پتہ چل گیا, قرآن مجید سے بھی ہم نے لے لی ہدایت. بزرگان دین نے صبر کس طرح کیا جو ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنے؟ اگر ہم بزرگان دین علیہ رحمہ کی زندگی کو دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں جا بجا ایسی مثالیں ملیں گی کہ جو کہ صبر کے عظیم مینار ہیں, روشن مینار ہیں, اور اس سے ہم ہدایت لے سکتے ہیں. بزرگان دین میں سب سے پہلے ذکر کروں گا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. مامون الرشید ہارون الرشید کا دور تھا. اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہارون الرشید نے یہ کہا کہ میں آپ کو قاضی القضات یعنی چیف جسٹس کا عہدہ دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے انکار فرما دیا. اچھا. اس جرم کی پاداش میں آپ علیہ رحمہ کو اس نے سلاسل پابند کر دیا, سلاخوں کے پیچھے جیل میں ڈال دیا. جیل میں ڈال دیا. اچھا. اور آپ کو یہ بات جان کر کے حیرت ہوگی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال اس جیل خانے میں ہی ہوا تھا. اللہ اکبر. اتنے بڑے عظیم فقیہ, اتنے ان کے فالوورز, اتنے ان کے ماننے والے, لیکن انہوں نے صرف اس وجہ سے کہ ظلم کی حکومت ہے, لوگوں پر, مخلوق خدا پر ظلم ہو رہا ہے, اور اگر میں قاضی القضات بن گیا, چیف جسٹس بن گیا, تو یہ مجھ سے فتوے لے گا, وہ ایسے فتوے لے گا جو اس کی ریاست کی تقویت کا باعث بنے گا, مزید ظلم کرنے پر یہ جری ہوگا. ہماری ٹوٹل جو پریکٹیکل لائف ہے آج کل, صدیقی صاحب آپ سے عرض کر رہا ہوں,
تو بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے, ساس بہو کا جھگڑا چل رہا ہے, تو ماں بیٹی کا جھگڑا چل رہا ہے, استاد شاگرد کا ہے اور مالک نوکر کا ہے, یعنی ہر سیناریو پہ آپ دیکھتے چلے جائیں تو ہر جگہ میں صبر کا فقدان نظر آ رہا ہے. تو یہ کیا واقعی صبر ہی کا فقدان ہے یا کچھ اور ہے؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے ریلیشن شپ. جہاں پر بھی دنیا میں کوئی بھی ریلیشن شپ قائم ہوگی, کوئی بھی تعلق قائم ہوگا, تو وہ جو لوگ ہوں گے ان کے درمیان ان کے کچھ حقوق ہوں گے اور ان کی کچھ ذمہ داریاں ہوں گی. ٹھیک. مثلاً باپ ہے اور بیٹا ہے, تو ان دونوں کے درمیان بھی حقوق ہیں اور ذمہ داری ہیں. کچھ باپ کا حق ہے اور بیٹے کی ذمہ داری ہے, کچھ بیٹے کی ذمہ داری ہے اور باپ کا حق ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ دین سے ہماری اتنی دوری ہے, ہم ان حقوق کو اور جو اختیارات ہیں ان کو نہیں جانتے, ان کا پتہ نہیں ہے ہمیں, اس وجہ سے مسائل جنم لیتے ہیں. اگر ہم ان حقوق کو پتہ کر لیں, اپنی ذمہ داریوں کو پتہ کر لیں, ان کو بطریق احسن ادا کریں, تو جو نوبت آتی ہے لڑائی جھگڑوں تک, وہاں تک نہیں پہنچ سکے. ہاں اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زیادتی کرتا ہے, اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے کسی بھی ریلیشن شپ میں, تو وہاں پر یہ ہے کہ آپ اگر ایسی چیز ہے کہ جہاں صبر کرنے سے معاملات درست ہو سکتے ہیں, اس کی توجہ آ سکتی ہو اس طرف, تو صبر کریں, آپ اس حد تک صبر کریں. وگرنہ پھر آپ اس کو بطریق احسن اچھے طریقے سے بتا دیں کہ دیکھیں یہ معاملات ہیں. کیونکہ بسا اوقات بعض ریلیشن شپ ایسی ہوتی ہیں کہ اگر اس میں آپ اختیارات کو یا حدود کو نہیں بتائیں تو اس کا اختتام جو ہے وہ نہایت ہی برا ہوتا ہے. مثلا میاں اور بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے اس میں اختیارات اور حدود کا بتایا جانا بہت ضروری ہے, اور اس کو قائم رکھنے کے لیے صبر بہت ضروری ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں میرا جو فوکس پوائنٹ ہے وہ ہے اپنی حقوق اور ذمہ داریوں کا تعین. یعنی یہ ہر چیز میں یہ اپلائی کر سکتے ہیں. جی بالکل, جو جہاں ریلیشن شپ قائم ہوگی دنیا میں, جہاں کوئی بھی ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوگا, وہاں پر یہ ضرور. بالکل, بہت اچھا آپ نے ارشاد فرمایا. علامہ صاحب, میں یہ ایک آیت کریمہ پڑھ رہا تھا سورہ سجدہ کی, اور ہم نے ان میں سے جب وہ صبر کرتے رہے کچھ امام و پیشوا بنا دیے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے رہے. صبر کرنے پہ امام و پیشوا بن گئے. دیکھیے یہ تو تمام انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا, قرآن میں ذکر ہے اس کا. انبیاء کا امتحان لیا گیا, حضرت اسماعیل کو صبر کیا, گردن پہ چھری پھروا لے, اللہ کا حکم ہے, ٹھیک ہے, جو اللہ کا حکم ہے میں راضی ہوں اس پہ. اور حضرت ادریس پہ, حضرت ذوالکفل, حضرت ایوب کا صبر, اپنا تمام مال و اسباب اور اہل و عیال قربان کر دیے اللہ کے حکم پہ امتحان دینے کے لیے, تو اللہ نے اس سے دگنا ان کو بعد میں عطا کیا, اور نبوت کے درجات ان کو عطا کیے, اور تمام انبیاء کا امتحان ہوتا ہے. تو اسی طرح انسان جو صبر کرتے ہیں اللہ ان کو معاشرے میں ایک بلند درجہ عطا کرتا ہے, اور عزت جو لاکھوں کروڑوں اربوں سے بھی حاصل نہیں ہوتی وہ ان کو عزت حاصل ہوتی ہے. اور سر ہم دین و دنیا کی بات کر رہے ہیں تو دین کے بارے میں تو علماء کرام بتا رہے ہیں, اور اسی چیز کو اگر ہم دنیا سے ریلیٹ کریں, جب ہم کوئی نوکری کرتے ہیں, آپ کتنے سارے ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو نوکری کے دوسرے دن آ کے بولتے ہیں کہ نہیں جی مجھے اچھا نہیں لگا کام, اور مجھے سمجھ میں نہیں آیا, میں نہیں جاؤں گا کل سے, میں نہیں جاؤں گی کل سے. لیکن آپ اگر ان کو ان لوگوں سے کمپیئر کریں جن میں صبر ہے, جو برداشت کرنا جانتے ہیں, تو انہی کو آپ تھوڑی سی مشکلات سے وہ گزریں گے, لیکن اس کے بعد پھر 4 سال بعد 6 سال بعد آپ ان کو ایک بہت اچھی پوسٹ پہ دیکھتے ہیں. اب وہ پوسٹ دنیا کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے, دین کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے. صبر کو ہم تھوڑا سا اور آگے لے کر کے چلتے ہیں کہ من حیث القوم, صدیقی صاحب, من حیث القوم, کیا آج یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ ہمیں شاید بہت ساری چیزیں جو ہمیں چاہیے ان سب سے زیادہ شاید صبر کی ضرورت ہے؟ دیکھیں اسلام جس کو ہم کہتے ہیں کہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے, کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے, یہ ہماری زندگی کے ہر معاملات میں آگاہی اور رہنمائی فراہم کرتا ہے. ہم نے اسلام کو معذرت کے ساتھ صرف نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ تک محدود کر دیا. اسلام کے وہ اصول جو معاشرتی اصول تھے, جو معاشی اصول ہیں, جو آپ کی نجی زندگی اور عائلی زندگی سے متعلق اصول ہیں, وہ بڑے اہم ہیں. اس کی خوبصورتی, اس کا حسن دیکھ کر کے تو لوگوں نے اسلام کو قبول کیا. سبحان اللہ. اگر ہم من حیث القوم صبر کو دیکھتے ہیں تو یہ بالکل فیکٹ ہے, اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں کہ من حیث القوم صبر ہم میں ہے نہیں. کوئی بھی آپ کسی پبلک پلیس پہ چلے جائیں, ٹکٹیں لینے کا معاملہ ہو, وہاں صبر نہیں. ہم کہیں کسی قطار میں لگ جائے بل جمع کرانے کے لیے, فارم جمع کرانے کے لیے, وہاں لوگوں کو صبر نہیں. بالکل. ہم
ٹریفک میں صبر نہیں، ٹریفک میں صبر نہیں، پبلک ٹرانسپورٹ میں لوگ سفر کرتے ہیں اس میں صبر نہیں. تو اسلام کے یہ سارے چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہماری معاشرتی زندگی کو نکھارتی ہیں. اگر اسی کو آپ ویسٹ میں دیکھ لیں تو ہمارے اصول، ہماری چیزیں وہ جو کہ ہمارے معاشرے کا حصہ تھیں، ہمارا خاصہ تھیں، اثار اور قربانی کا درس تھیں، اس کو اب ان لوگوں نے اپنانا شروع کر دیا. بے شک بے شک. اب انہوں نے اپنا لیا تو آج وہ دیکھیں ہر طرح سے خوش ہیں. علامہ صاحب اب دیکھیں پیسہ ان کے پاس، تعیش ان کے پاس، دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس، مسلمان ہم ہیں. یہی اور صبر ہم کی کیا ایک سبب یہی صبر کی کمی ہے. وہاں پر میں نے بڑی دفعہ دیکھا کہ اگر ٹریفک سگنل ہو گیا، 2 گاڑیاں آ کے کھڑی ہوئی ہیں اور ٹریفک کوئی نہیں جا رہا، ادھر طرف سے کوئی گاڑی آ رہی ہے، وہ نہیں چلائیں گے. بالکل صبر. وہ دیکھیں خالی ہے کہ چلے جانا نہیں، حدود میں رہنا، قائم رہنا، قانون کی پابندی رکھنا. ہمارا آدمی جو ہے ٹریفک سگنل پڑنے سے موٹر سائیکل والے خصوصاً نکل پڑتے ہیں اور وہ جب بند ہو جاتا ہے تب بھی نکلتے رہتے ہیں. یہاں ایک بات اور بتا دیجیے علامہ صاحب، جو یہ خلاف ورزی کرتے ہیں قوانین کی، کیا کوئی گناہ بھی ہوتا ہے یا ایویں؟ بالکل گناہ ہے انسانوں کو اذیت پہنچانا. یہ سن لیجئے سب، یہ علامہ صاحب بڑی کیٹیگوریکلی اس کو وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے قوانین بنے ہوئے سگنل، ٹریفک سگنل، پولیس والوں کا کردار کیا ہے؟ ٹریفک پولیس کا اس کو چھوڑ دیجئے. ابھی ٹریفک سگنل کی پاسداری ہم سب پر اس کو پورا کرنا فرض ہے، اور ہم نہیں کرتے. نہ بجلی ہے نہ پانی ہے، اسی لیے نہیں ہے کیونکہ ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہمیں یہ چیزیں ملے جب ہم ان سارے رولز کو فالو ہی نہیں کرتے. دیکھیے کچھ افراد کی وجہ سے اگر ٹریفک جام ہو گیا، ظاہر ہے جام کسی وجہ سے ہوتا ہے، کوئی وجہ کی غلط پہنچ گئے تو دوسری طرف تو گاڑیاں صحیح آ رہی ہیں. اب یہ جا کے رک گئے، انہوں نے ان کا راستہ روک دیا، اب گاڑیاں پھر جمع ہوتی گئیں اور ایک ٹریفک جام ہو گیا، گھنٹوں ٹریفک جام رہا. یہ جتنی اذیت اٹھانی پڑی ہے، لوگوں کو نقصان ہوا، وہ ان جو سبب بنے اس کا ان بے صبرے لوگ. دیکھیں شارع عام کے حقوق تو بہت زیادہ ہیں اسلام نے بتائے. اسلام نے یہ بھی بتایا کہ نماز جنازہ اگر آپ نے ادا کرنی ہے تو آپ نماز جنازہ شارع عام پر ادا نہیں کر سکتے لوگوں کے حقوق کی وجہ سے. صحیح سر، اس بارے میں مزید باتیں کریں گے. آڈینس کے پاس کوئی سوال ہے صبر سے متعلق، ویسے ہی رمضان سے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے علماء کرام سے؟ کچھ پوچھنا ہے آپ نے؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک پھول کے اوپر اصرار کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پھول چاہیے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پورا بکٹ تیار رکھا ہوتا ہے. بالکل بالکل. تو ہم اپنے سمجھ کے مطابق، اپنی عقل اور فہم اور فراست کے مطابق یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ ہماری دعا اس وجہ سے قبول نہیں ہو رہی کہ وہ شے، وہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں. اچھا کچھ ایک صبر کے لیے کوئی دعا بھی ہے اگر تو حضرت ارشاد فرمائیے نا. جی صبر کے لیے یہ ہے کہ اگر مومن کی کوئی چیز ضائع ہو جائے، یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر اس کا دیا بھی بجھ جائے تو وہ یہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ تو علامہ صاحب ہم لوگ تو عام طور پر سمجھتے ہیں کہ کوئی مر جائے تو تب پڑھنی چاہیے. عام طور پر ہمارا نظریہ یہی ہے، کانسیپٹ یہی ہے کہ یہ دعا جو ہے وہ اس وقت کی دعا ہے کہ جب کسی کے انتقال کی ہم خبر سنیں. جبکہ اس کا ترجمے کے اوپر غور کریں آپ کہ انا للہ کہ جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے، و انا الیہ راجعون، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا، بزرگان دین نے یہ فرمایا کہ جو یہ دعا کرے گا، دعا پڑھے گا نعمت کے زوال کے وقت، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے جو نعمت ضائع ہو گئی. بہت خوب، بڑی اچھی بات بتائی. علامہ صاحب آپ اس میں ہمیں یہ بتائیے کہ اب ہم نے دعا کری، ہم نے دعا کی، دعا اللہ رب العالمین نے ہماری سن لی، دعا قبول ہو گئی، تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ پارشل دیتا ہے ہماری دعا کا، کچھ روک دیتا ہے، تو پھر اس وقت شکوہ ہو جاتا ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے. پروردگار آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، خیر لکم قرآن مجید میں آیت ہے کہ تم کسی چیز کو بعض اوقات خیر سمجھتے ہو، وہ تمہارے لیے شاید اچھا برا سمجھتے ہو تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے، اور کسی چیز کو تم چاہتے ہو اپنے لیے وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. تو اللہ تم کو زیادہ محبت کرنے والا، جاننے والا، علیم الحکیم ہے، وہ تمہیں اتنا ہی دیتا ہے جو تمہارے لیے مفید ہو. بہت ساری چیزیں انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں، حتیٰ دولت انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. زیادہ دولت آنے سے انسان کے دشمن بڑھ جاتے ہیں، زیادہ آنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. پہلے وہ خوش تھا، ہم نے دیکھا خود اپنی زندگی میں شخص بہت زیادہ امیر ہونے لگا، اس کی رشتہ داریاں ختم ہو گئیں، وہ الگ ایک کونے میں بیٹھ گیا، لوگ اس کے رشتہ دار دوست جو پرانے تھے اسے نفرت کرنے لگے. تو اس نے کہا اس دولت نے مجھے اپنوں سے دور کر دیا. اچھا علامہ صاحب ہمیں یہ بھی بتائیں ہمارا اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے؟
ہماری اللہ تو اتنی محبت کرتا ہے کہ بے پناہ، کوئی حدود نہیں ہے اس کی محبت کی. ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں. ہمارے تو کل دیکھیے کل کائنات کا ایک ایک ذرہ، کوئی چیز تو ہماری اپنی نہیں ہے. ہم نے تو زمین آسمان بھر دیے گناہ کر کے، کوئی چیز پھر بھی وہ ہمیں دیکھیے بخشے گا. ہمارے ہاتھ پاؤں، ہماری زبان، آنکھ، کان، ناک، کوئی چیز ہم نے تو نہیں بنائی، نہ ہمارے ماں باپ نے بنائی ہے. بالکل. ہمارے ماں باپ نے بھی، وہ ماں کو نہیں پتا کہ وہ آنکھ کیسے بن رہی ہے شکم مادر میں اتنی باریک، وہ صنائی تو مصور وہ کرنے والا ہے. بالکل. تو وہ اتنا رحم کرتا ہے اور وہ چیزیں عطا کی ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ کوئی چیز آدمی کے عضو ناکارہ ہو جاتا ہے، 1 کروڑ روپے تک میں ملتا ہے. وہ بالکل. بعض وہ چیزیں بکتی ہیں، گردے اور یہ سب چیزیں فروخت ہوتی. آپ کو مفت ملی ہوئی چیزیں آرام سے، کروڑوں کی مال آپ کو اللہ نے دیا ہوا ہے. تو یہ آپ کو اللہ نے نعمتیں عطا کی اور اللہ بخشش کرتا ہے آپ کی، آپ کو بڑے بڑے مصیبتوں خطرات سے بچاتا ہے اور اتنا محبت کرنے والا ہے کہ آپ کو پھر بھی معاف کر دیتا ہے خطاؤں کے بعد، اتنی خطاؤں کے بعد معاف کر دیتا ہے. لیکن دوسرے اللہ نے کہا کیونکہ میں دوسرے انسانوں کو بھی چاہتا ہوں، ان کے حقوق مت لو کہ کسی انسان کو مار دوں میں گناہ معاف کر دوں، نہیں، تم نے دکھ پہنچایا، وہ معاف ہونا مشکل، اسی سے معافی مانگو. اچھا سر، میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا. وہ سوال یہ تھا کہ جب ہماری فیملی میں کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے، وہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ وہ انسان ہم سے کلوز ہوگا اتنا ہمیں دکھ ہوگا. کچھ لوگ میں نے دیکھے ہیں اس وقت برداشت سے باہر ہو کے کچھ ایسی باتیں کر دیتے ہیں قدرت کے خلاف، خدا کے خلاف، جو آئی تھنک وہ صبر کریں گے تو نہیں بولیں گے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، خدا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ بولنا، یہ سوچنا صحیح ہے؟ دیکھیں اس میں تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے انتقال کے وقت بالخصوص ہماری خواتین ایسے ایسے جملے بول جاتی ہیں جو کہ کفریہ کلمات کے زمرے میں آتے ہیں. صحیح. مثلاً اے اللہ تجھے ہمارا ہی گھر ملا تھا، بالکل، اتنی جلدی بلا لیا. تو اس طرح کے کلمات سے پرہیز کرنا چاہیے. ایمان زائل ہو جاتا ہے اور صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آج وہ نہیں مرتا 10 سال بعد مرتا، 20 سال بعد مرتا، مرنا تو ہے. بالکل. بس یہ ہے کہ اس کی زندگی سے، وہ جو چلا گیا ہے اس کی زندگی سے عبرت حاصل کریں. صحیح. ہمارے لیے عبرت ہے کہ دیکھیں ہمیں بھی جانا ہے اس طرح دنیا چھوڑ کر. ہمارے پاس چونکہ اب ٹائم رہ گیا کم، میں مختصر دونوں سے ایک اور سوال کروں گا. مسلمان صبر کرے اس کو تو اجر ملے گا، غیر مسلم صبر کرے تو؟ دیکھیں آخرت کی اجر کی جہاں تک بات ہے، اگر کوئی غیر مسلم صبر کرتا ہے یا کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو ان کی نیکیوں کا اور صبر کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں دے دیتا ہے. اچھا. جس طرح آج آپ یورپ کی اور مغرب کی ترقی کو دیکھیں تو ان کی ترقی کے پیچھے ایک یہ بھی فیکٹر ہے، کہ یہ بھی عنصر ہے کہ وہ جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں، جتنی بھی چیریٹی کرتے ہیں، جتنی بھی سوشل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اس کا صلہ ان کو دنیا میں ہی مل جاتا ہے. مطلب وہ انسانیت کو مقدم رکھ رہے ہیں جی، اور انسانیت کے لیے خوب کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں انسانیت کا اجر انہیں یہی دنیا میں دے رہا ہے. آخرت میں انعامات، ان کو ترقیاں مل رہی ہیں. جی ٹھیک ہے. اور آخرت کے لیے آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں، کوئی حصہ نہیں. اور مسلمان مومن کے لیے کیا ہے کہ وہ ذرا سا کانٹے چبھنے پہ بھی صبر کرے تو صدقے کا اجر پائے. جی بالکل. سبحان اللہ. تو بہرحال علامہ صاحب، یہ آخری کہ صبر ہم کرتے ہیں تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو جاتا ہے. بالکل. وہ کتنا راضی ہوتا ہے، صبر کی جزا کیا دیتا ہے، یہ بتا کر کے ہم ختم کرتے ہیں. پروردگار صبر جس میں بنا ہے قرآن میں 50 سے زیادہ جگہ پہ پروردگار نے اجر کو بیان کیا ہے صابرین کا، بشارت دی ان صبر کرنے والوں کو. اور خدا سے ان اللہ مع الصابرین، اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے. جب اللہ جس کے ساتھ ہو جائے اس سے بڑا اجر کیا ہوگا. واقعی بہت بہت میں شکر گزار ہوں آپ دونوں علماء کرام کا کہ آپ آئے، اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے وقت نکالا اور ہمیں اتنی بیش قیمت الحمدللہ معلومات فراہم کی. تو جناب یہ ہمارا آج دین و دنیا کا تھا سیگمنٹ جس میں ہم نے صبر کو ڈسکس کیا. تقویٰ میں خود ہی نہیں لینا چاہ رہا تھا، میں نے کہا بھی تھا کہ ہم آج یہی ڈسکس کریں گے، اس کو انشاءاللہ پھر کسی وقت رکھیں گے. صبر ہمارے لیے اجر کا موجب ہے، ہم صبر کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اللہ رب العالمین اپنا آپ ہمیں عطا کر دے گا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.